السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا اینڈ ویلکم ٹو دا ہسٹری اینڈ اسلام۔ آج ہم حاضر ہیں سلطنت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت دونوں کی تاریخ سے لے کے۔ سلطنت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت دونوں ہی مسلمانوں کی تاریخ سے بڑی ہوئی سلطنت رہ چکی ہیں۔ اگر ان دونوں میں فرق جاننا ہے تو وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی رہبر خلافت سمجھی جاتی تھی، یعنی کہ ایسی ریاست جو مسلمانوں کا درد رکھتی ہو، جبکہ مغلیہ سلطنت محاذ بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ سلطنت ہی سمجھی جاتی تھی۔ ٹیپو سلطان کی سلطنت عثمانیہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ ایک طرف تو ہم پورا پاکستان ہی سلطنت عثمانیہ یعنی کہ عثمان غازی اور ارطغرل غازی میں مبتلا ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسی صورت میں کہ ہمارے رہبر ٹیپو سلطان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ظہیر الدین بابر سے لے کر تمام جتنے بھی مغل بادشاہ آئے ہیں، ان سب کا تعلق بھی قبائل ہی سے تھا۔ جیسے ارطغرل غازی اور سلمان غازی کا تعلق بھی کئی قبیلے سے تھا۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو یہ دونوں سلطنتیں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ دور تھیں، اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ یہ دو ریاستیں آپس میں گہری دشمن بھی تھیں۔ ظہیر الدین بابر نے سلطنت عثمانیہ سے سفارتی تعلقات کو بحال کرنے کے لیے کئی کوششیں بھی کی، لیکن وہ کسی بھی طرح کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی سردار آئے، انہوں نے اپنی قوم کو بنانے کے لیے کئی جدوجہد کی، جبکہ ہمارے بادشاہ نے اپنے منبر اور سیاحتی مقام بنائے۔ جبکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ ٹیکنالوجی میں اپنے قدم بہت ہی وسیع کر چکی تھی۔ ادھر ہمارے بر صغیر میں مسلمانوں کا ایک بہت ہی جوشیلا اور بہادر مرد مجاہد میدان میں آ چکا تھا، جس کے تاریخی الفاظ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور ہمارے اس مرد مجاہد کا نام تھا ٹیپو سلطان۔ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہندو مائیں اپنے بچوں کو محمود غزنوی کا نام لے کر سلاتی تھی، اسی طرح انگریز مائیں ٹیپو سلطان کا نام لے کر سلاتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے جس طرح سے فرنگیوں کا مقابلہ کیا، آج کے دور میں شاید ہی کوئی انگریزوں کو للکارتا ہو۔ ایسے تو سلطنت مغلیہ فوجی لحاظ سے بہت ہی پاورفل سلطنت مانی جاتی تھی، لیکن جب حکمران عیش پرست ہوں تو ساری سلطنت کا ایگزیکٹو ہی کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی فرنگیوں سے جنگ جاری تھی۔ ٹیپو سلطان کی سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید سے مدد مانگنے کا اعلان کیا، اور اتنا کہ اپنا ایک قابل اعتماد مجاہد استنبول روانہ کیا تاکہ وہ ٹیپو سلطان کا خط سلطان کو پہنچا دے۔ ٹیپو سلطان نے آفر بھی دی تھی کہ اگر ہمارے ساتھ اس جنگ میں کھڑے ہوئے تو میں حجاز مقدس کا آدھا خرچہ اٹھایا کروں گا۔ لیکن اب یہاں پر تاریخ کو تھوڑا سا واضح کیا جا رہا ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے ٹیپو سلطان کی مدد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں وہ ہمارے مقابلے میں ہی سلطنت کھڑی نہ کر دے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دوران سلطنت عثمانیہ خود یورپ کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھی، اور وہ جنگ ہارنے کے قریب تھی۔ جہاں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی اپیل کی تھی، وہیں سلطنت عثمانیہ نے خود مسلم ریاستوں کے سربراہان کو خطوط لکھ کر ان سے یورپ کے خلاف جنگ میں مدد کی اپیل کی تھی۔ اس لیے ٹیپو سلطان کو یہ جنگ اکیلے ہی لڑنی پڑی، اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد بھی انگریزوں کو ان کی لاش کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ٹیپو سلطان کا روپ اور دبدبہ فرنگیوں کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا۔ اب اگر ہم یہاں سے ایک سبق لینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک بس ہماری نیت صاف ہو اور اللہ پر پختہ یقین ہو تو کفر کے سامنے ڈٹ جانے میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ایک ٹیپو سلطان سے برطانیہ اتنا ڈرتا تھا تو اس قوم میں تو سینکڑوں ہزاروں ٹیپو سلطان پیدا ہو سکتے ہیں، جو کہ پورے عالم کفر کو ایمان کی طاقت سے شکست سے دوچار کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آج کی قوم میں ہر کوئی ایسی اہمیت اسلامیت والا جو کہ وطن اور عالم اسلام کی سربلندی کی طرف سے کام کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔